کھانا نہیں, پورے لیٹا بند کر لے کو کھانا نہیں, کچھ تو اجالا ہونا. اندھیرے میں کھانے سے بھی روزی روٹی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس کے دو نقصان ہیں, ایک روزی روٹی برکت ختم ہو جاتی ہے, دوسرا نقصان کیا, کون کتنا کھایا وہ بھی معلوم نہیں ہوتا. اندھیرا ہے نا, گمل میں گوئندہ. اجالے میں کھانا چاہیے, اندھیرے میں نہیں کھانا. دروازے کے پاس یا دروازے میں بیٹھ کر بھی کھانا نہیں کھانا, روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. گھر میں بیچ میں کنارے بیٹھ کر کھانا چاہیے, دروازوں کے پاس بیٹھ کر نہیں کھانا کھانا. گھر کے اندر کھانا کھانے کی ایک جگہ طے کر لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء نماز پڑھنے کی جگہ اور کھانا کھانے کی جگہ گھروں کے اندر سب سے پہلے طے کرتے تھے. اور میں اپنی طرف سے عرض کروں, دروازے کے پاس بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا, باتھ روم کے قریب رہ کر بھی کھانا نہیں کھانا. اس سے بھی برا اثر روزی روٹی میں پڑتا ہے. دروازے میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا, بغیر دسترخوان بچھائے کھانا نہیں کھانا, دسترخوان بچھا کر کھانا. دسترخوان بچھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے انبیاء میں سے کسی نبی نے بغیر دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا, دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے, چاہے کھجور کے دانے ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں تک لکھا ہے دسترخوان کا کلر لال ہونا بہت اچھا ہے. حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان کا کلر لال ہوتا تھا, لال دسترخوان میں برکت. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آسمان سے جنت سے جو کھانا اترتا تھا وہ لال دسترخوان میں اترتا تھا. یہ فضائل کے باب میں سے ایک دم سفید اور ایک دم کالا یا اودا پیلا دسترخوان نہیں رکھنا, لال دسترخوان رکھو. حدیث کے اشارے ملتے ہیں. اور دسترخوان بالکل سادہ سیدھا ہونا چاہیے. ہاں اس میں بیل بوٹے ہو, ایمبرائڈری کا کام ہو تو کوئی بات نہیں. بعض لوگ اس میں اشعار بھی لکھتے ہیں, شکر خالق کا ادا کر. اللہ خالق اللہ کا نام ہے, اسے آپ نیچے بچھاتے ہیں. کبھی کبھار بچے چلتے ہیں, اب اللہ کے خالق نام میں اپنے جھوٹے ٹکڑے کرتے بھی ڈال دیتے ہیں. بہت بڑی بے ادبی ہے. دسترخوانوں میں کوئی ریٹنگ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریٹنگ نہیں ہو, نہ اردو ریٹنگ نہ انگریزی ریٹنگ. بالکل صاف دسترخوان اور سادہ دسترخوان ہونا چاہیے, اس میں اشعار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو گھروں کے اندر اشعار والے دسترخوان بچھاتے ہیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دعوت کو گئے تو دسترخوان بچھائے تھے. شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محی سنت کا بڑا لحاظ کرتے تھے, اور برابر جہاں سنت کے خلاف دیکھتے زبردست ٹوکتے تھے. آج مسجدوں کے اندر قرآنوں میں جو غلاف لگایا گیا ہے اس پر بڑی محنت کی حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک جگہ دسترخوان میں گئے اور جا کر دیکھا تو ایک جگہ دعوت کو گئے تو جا کر دیکھا کہ دعوت میں دسترخوان بچھایا گیا ہے اور دسترخوان میں اردو میں اشعار لکھے ہوئے ہیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پورا دسترخوان اٹھایا اور سادہ دسترخوان منگوا کر بچھا کر لوازمات رکھنے کے بعد حضرت با ادب ہو کر بیٹھ کر کھائے. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا, اکیلے کھاؤ کہ ساتھ مل کر کھاؤ. گھر کی عورتوں کو بھی کہو کہ اگر میں کبھی وقت چھوڑ کر آ جاؤں اور کھانا کھاؤں, پہلے دسترخوان رکھنا, اس کے بعد پانی رکھنا, ہاتھ دھونے کا تشت رکھنا. اور بات آگے بڑھ رہی ہے تو میں عرض کر دوں, سب سے پہلے دسترخوان میں نمک رکھنا, اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور کھانے کی انتہا نمک پر کرو. کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی
नमक चखकर खाना खाओ। पूरा खाना खाने के बाद आखिर में एक चुटकी नमक चखकर आप दस्तरखान से उठ जाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाने से पहले नमक और खाने के बाद नमक खाता है, 4 बीमारियां कभी जिंदगी में उसे नहीं आती। एक पेट की बीमारी कभी नहीं आती, पेट में दर्द की बीमारी कभी नहीं आती। दूसरा, बर्स जो सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं ना, वो बीमारी कभी नहीं आती। तीसरा, जुजाम की बीमारी कभी नहीं आती। चौथा, जिंदगी में कभी वो पागल नहीं होगा। छोटा सा अमल है, कितना बड़ा फायदा है देखिए। इसीलिए मैं गौर करके देखता हूं, हमारे मुसलमान होटलों में, जो मुसलमान होटल चलाते हैं, सबसे पहले प्याज पंडू कंकड़ीले लगा कर रखते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम ब्राह्मण के होटल में सबसे पहले टेबल में नमक रहता है। ये ब्राह्मणों की आदत नहीं, हमारी सुन्नतों को उन लोगों ने अखज़ कर लिया, हमारी सुन्नतों को उन लोगों ने छीन लिया, हमारी सुन्नतों पर वो लोग अमल कर रहे हैं। एक सुन्नत नहीं, ऐसी हजारों सुन्नतों पर वो लोग अमल कर रहे हैं और उनको दुनिया में फायदा मिल रहा है। लेकिन अफसोस है कि ईमान न रहने की वजह से उनको आखिरत में फायदा नहीं मिलेगा, उनके अमल का फायदा दुनिया में मिल जाएगा। और एक बात अर्ज करता हूं आपके सामने कि दस्तरखान ऊंची जगह पर होना चाहिए, आप ऊपर, और दस्तरखान नीचे नहीं होना चाहिए। आप ऊपर, खाने पीने के लवाजिमात नीचे नहीं होना चाहिए, आप नीचे, खाने पीने के लवाजिमात ऊपर। आप भी जमीन में बैठे हैं, दस्तरखान बिछाकर खा रहे हैं, ऐसा चलता है। गैर मुस्लिमों के खाने के तरीका आप नोट किए होंगे कि वो ऊंची जगह में बैठकर खाने पीने को नीचे रखकर खाते हैं। ये गैरों का तरीका है। इस्लाम का तरीका क्या? या तो सबकी सतह एक हो, या कम से कम आपका दस्तरखान आपसे थोड़ा ना थोड़ा ऊपर हो। तो दस्तरखान के बगैर खाने से भी अल्लाह ताला रोजी की बरकत को खत्म कर देते हैं। लिखा है, रोटी को हाथ से तोड़कर खाना, रोटी को हाथ से तोड़कर खाना, दांत से तोड़कर नहीं खाना, कतर कर नहीं खाना। इससे भी अल्लाह तबारक व ताला रोजी रोटी की बरकत को खत्म कर देते हैं। टूटे हुए बर्तनों में खाने से भी रिज़्क़ की बरकत को अल्लाह तबारक व ताला खत्म कर देते हैं।